بني إسرائيل 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اقیم قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوکی ڈھلنے کے وقت سے الشمسی سورج کے الی غسقی اندھیرے تک اللیلی رات کے وقرآن اور قرآن الفجری فجر کا ان بے شک قرآن الفجری فجر کا کان ہے مشہودن حاضر کیا گیا. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے. دلوک کے معنی ہے زوال، آفتاب ڈھلنے کے، اور غاسق کے معنی تاریکی کے. آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں. اور قرآن الفجر فجر کی نماز اور قرآن فجر کا قرآن. فجر میں قرات چونکہ لمبی ہوتی ہے، اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا بھی اجمالی ذکر آ جاتا ہے، جو ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اور اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے خاص تاکید کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں. نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے یہاں سے. اقیم الصلاۃ، دشمنوں کے مقابلے کے لیے نماز قائم کیجیے. یہ آپ کے لیے ان سے مقابلے کی قوت کا ذریعہ بنے گی. پچھلی آیت کی مناسبت سے جہاں دشمنوں کا ذکر آیا، آگے فوراً نماز کا ذکر آیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے. اعمال میں سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ کلمہ اسلام کے بعد یہ مسلمان ہونے کی پہلی شرط اور علامت ہے، اور اس میں دوسرے ارکان اسلام کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہے. زکوٰۃ اس طرح سے کہ مالی منفعت قربان کیے بغیر آدمی نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا. روزہ اس طرح کہ دوران نماز روزے کی تمام پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. حج اس طرح کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اور کلمہ اسلام تشہد میں شامل ہے، اور نماز کا مغز یہ ہے کہ پوری دنیا سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے پوری طرح تعلق جوڑ لے. ان آیات میں اقامت الصلاۃ کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کے 5 اوقات بھی بیان فرمائے. یہ اوقات قولاً فعلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور پوری امت مسلمہ 14 صدیوں سے ان اوقات پر نماز پڑھتی آئی ہے. نمازوں کے اوقات ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے. یہ قرآن ہی کی تو برکت ہے کہ اول آخر مکمل حد بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، بتا دی. جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 دن نماز پڑھ کر بھی سکھائی. لدلوک الشمس، اب یہاں بتایا گیا کہ سورج غروب ہونے کا وقت، یا زرد ہو گیا، سورج زردی مائل ہو گیا، یا آسمان کے وسط سے ڈھل گیا. اس میں تینوں نمازوں کا ذکر ہے، کیونکہ مشترک الفاظ ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. سورج ڈھلنے کے وقت ظہر، زردی کی غیر محسوس ابتدا کے وقت عصر کی نماز، اور پوری طرح زرد ہونے پر نماز مکروہ ہے. اور سورج غروب ہونے کے ساتھ مغرب کی نماز. غسق اللیل کا معنی شروع رات کا اندھیرا ہے.
شفق غائب ہونے کے ساتھ اندھیرا مکمل ہوتے ہی عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اِلیٰ غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کا معنی تو یہ ہے کہ یہ تمام وقت مسلسل نماز قائم رکھو، مگر یہ اس لیے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ کر اگلی نماز کے انتظار میں ہو تو وہ نماز ہی شامل ہوگی، یعنی وہ نماز میں مشغول شمار ہوتا ہے، گویا یہ تمام اوقات نماز ہی میں گزرے اس کے۔ اس میں ہر وقت نماز کی طرف توجہ رہنا، انتظار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکم لم تزالوا فی صلاۃ ما انتظرتم الصلاۃ، تم اس وقت تک نماز میں رہو گے جب تک نماز کا انتظار کرتے رہو گے۔ پھر رات کی نیند کے وقفے کے بعد صبح کی نماز کا وقت ہے، اس لیے اسے الگ ذکر فرمایا۔ وقرآن الفجر، فجر کی نماز قائم کرنا، نماز کو قرآن فرمایا، یعنی قرآن نماز کا اہم جزو ہے اور حصہ ہے۔ یہاں بول کر کل مراد لیا، جزو بول کر کل مراد لے لیا، جیسا کہ قیام یا رکوع یا سجدہ، اس سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ یعنی یہاں نماز کو قرآن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صبح کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت دوسری تمام نمازوں کے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، مشہودا جس میں حاضر ہوا جائے، یعنی اس میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ رات بھر کے آرام کے بعد طبیعت قرآن پڑھنے اور سننے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔